السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور مزے کر رہے ہوں گے یقیناً۔ تو آج کا جو میں نے ٹاپک رکھا ہے، ایک ٹاپک بڑا وائرل ہوا ہے، آپ سب کو پتا ہے، ظفر عباس اور شتر مرغ۔ ہاں، قوم کو اور کچھ نہیں ملا، قوم لگ گئی شتر مرغ اور ظفر عباس کے پیچھے۔ اتنے ساری NGOs ہیں جو کام کر رہی ہیں، اور بس فتنہ اٹھانے کی بات ہے کہ ظفر عباس کے اوپر ہی فتنہ کیوں اٹھایا۔ بہرحال ایک طبقہ پاکستان میں ایسا بھی رہتا ہے جن کو زیادہ تکلیف یہ ہے کہ حسینیت سے ہے، کہ وہ سب سے بڑا اس کا جو قصور ہے ظفر عباس کا، وہ صرف یہی ہے کہ وہ اہل تشیع ہے۔ اگر وہ اہل سنت ہوتا تو میرے خیال سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اچھا، سوچنے والی بات یہ ہے اور کرنے والی بات یہ ہے کہ ظفر عباس نے جب اپنے اس کام کا آغاز کیا تھا، جب یعنی کہ JDC بنائی تھی، تو اس وقت اتنا جو ہے وہ فنڈنگ ایک دم تو باہر والے لوگوں نے نہیں دی نا اس کو۔ شروع میں تو صرف اہل تشیع حضرات اس کو فنڈنگ کر رہے تھے جب اس نے کام شروع کیا تھا۔ اس وقت اس نے اہل تشیعوں کا پیسہ پوری قوم پہ لگایا، کیونکہ وہ پہلے دن سے کام کیا انسانیت کے اوپر۔ اس نے یہ نہیں دیکھا یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ مسلمان ہے، یہ کچھ اور ہے، کرسچن ہو چاہے شیعہ ہو، سنی ہو، ہندو ہو، کوئی بھی ہو، اس کے اوپر باقاعدہ اس نے لوگوں کا ساتھ دیا اور سب کے لیے کام کیا، مسلمانوں کے لیے کام کیا، حتیٰ کہ غیر مسلموں کے لیے بھی کام کیا۔ اس میں پیسہ کس کا لگا؟ اس میں پیسہ لگا اہل تشیعوں کا۔ لیکن آپ نے آج تک کسی اہل تشیع کا ایسا بیان نہیں سنا ہوگا کہ اس کو تکلیف ہوئی ہو یا اس طرح کی کوئی ویڈیو بنی ہو نیٹ کے اوپر کہ ظفر عباس شیعوں میں اہل تشیعوں میں سے کسی نے ڈالی ہو۔ کسی نے نہیں کیا، لیکن ایک فتنہ اٹھایا جاتا ہے فضول میں، کیونکہ سب سے بڑا قصور اس کا یہی ہے کہ وہ اہل تشیع ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر وہ اہل سنت ہوتا تو شاید اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا۔ اتنے بڑے کام اس نے کیے ہیں اس پاکستان میں رہتے ہوئے، کون سی جگہ ہے وہ نہ پہنچا ہو؟ ہر جگہ وہ پہنچ جاتا ہے جہاں کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ روٹی کھانے وہ چلا رہا ہے، کھانے کے دسترخوان وہ لگا رہا ہے، ٹھیک ہے، IT سینٹر وہ چلا رہا ہے، اسکولز وہ چلا رہا ہے، کتنے بڑے بڑے کام اس نے کیے، لیکن بس لوگوں کو شتر مرغ کھلا دیا تو اس پہ لوگوں کو مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ اس نے لوگوں کے پاس دال کھاد پانی کے پیسے نہیں ہیں اور یہ شتر مرغ کھلا رہا ہے۔ اب میں مثال دیتا ہوں کہ اتنے سارے بلڈر ہیں، اتنے سارے بڑے بڑے لوگ ہیں، زیادہ تر لوگ پیسے نہیں دینا چاہتے، وہ یہی کرتے ہیں کہ بھائی گوشت میری طرف سے، ایک بولتا ہے چاول میری طرف سے، ایک بولتا ہے آٹا میری طرف سے، اس طرح ہوتا ہے۔ تو اس نے بولا کہ ٹھیک ہے بھائی، انہوں نے بولا کہ بھائی ہم تمہیں شتر مرغ دیں گے آپ کو، آپ جو ہے وہ سحری جو کیا کہتے ہیں افطار جو ہے آج کا وہ میری طرف سے، یا 3 دن کا جو افطار ہے اس کے پیسے میں دوں گا، یعنی اس کی سحری میں کرواؤں گا۔ تو اس پہ ان کو اتنا مسئلہ ہو گیا، ایک تو سوشل میڈیا کے اوپر اتنا شور اور واقعہ برپا ہو گیا کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ 30,000 والا شتر مرغ جو ہے وہ 1.5 لاکھ روپے کا۔ اب وہ صحیح بات بول رہا ہے، ظفر عباس کی ویڈیو جو آئی اس میں صحیح بولا کہ بھائی 30,000 کا یا 1.5 لاکھ کا ہے، مجھے اس کا لینا دینا میرے سے کوئی نہیں ہے۔ مجھے تو وہ بلڈر دے رہا ہے شتر مرغ، 10 دے 15 دے، جتنے اس نے کمٹمنٹ کیے ہیں وہ اس حساب سے دے رہا ہے۔ اب مجھے اس کی قیمت کا تعین کرنا ہے، اس کا پتہ کرنا، اس کی یعنی کہ میرے سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ بس میرا کام یہ ہے کہ لوگوں کو اچھی سے اچھی سحری اور اچھی سے اچھی افطاری کروانا، میں اس پہ کام کر رہا ہوں اور باقاعدہ کر بھی رہا ہے۔ باقاعدہ دنیا جانتی ہے کہ 10,000 15,000 20,000 ایکچوئل فیگر تو مجھے نہیں پتا کتنے لوگ روز اس سے مستفید ہوتے ہیں، کتنے سفید پوش افراد اپنی فیملیوں کو لے جا کر وہاں پر کھانا کھاتے ہیں۔ اس میں تو یار کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اہل تشیع تو نہیں ہوتے نا، صرف ہوتے ہیں اہل تشیع بھی ہوتے ہیں، اہل سنت بھی ہوتے ہیں، اہل حدیث، دیوبند، بریلوی، سب ہوتے ہیں، سب کھانا کھانے کے لیے آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ بنیاد جو ڈلی ہے شروع میں اگر وہ بات کی جائے تو وہ اہل تشیعوں کے پیسے سے ڈلی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس وقت
اہل تشیع ہو، دیوبند ہو، بریلی ہو، دیوبندی ہو، اہل سنت ہو، اہل غیر مسلم ہو، کرسچن ہو، عیسائی ہو، سب پیسے دے رہے ہیں اس کو، کیونکہ لوگوں کو یہ چیز پتہ چل گئی ہے کہ وہ کسی طبقے کے لیے کام نہیں کر رہا، وہ انسانیت کے لیے کام کر رہا ہے۔ اتنے سارے لوگ ہیں، اتنی ساری باتیں کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ہنگامہ برپا ہوا، آپ لوگوں کو پتہ ہے کس طرح لوگ جو ہے اس کے اوپر ویڈیو بنا رہے ہیں اور ڈال رہے ہیں اس کے خلاف۔ تو میں نے بولا ایک چھوٹی سی ویڈیو میں بھی ڈالوں اس بیچارے کی کہانی کی، کہ وہ ایک مڈل کلاس کا لڑکا ہے اور وہاں سے وہ اٹھا، اس نے کام شروع کیا اور ابھی لوگوں کی خدمت کر رہا ہے۔ صحیح ہے، اس میں کم از کم آپ اچھے بات نہیں کر سکتے تو کم از کم ایسا بری باتیں کر کے اس کا دل بھی تو خراب نہ کرو نا۔ کتنے بڑے بڑے واقعات ہوئے، لاہور کا جو واقعہ ہوا، اس کے علاوہ دیگر جو واقعہ ہوا، اب وہ بیچارہ مختلف شہروں میں جا چکا ہے، جیسے کراچی میں اسٹارٹنگ اس نے کراچی سے کی، اس وقت لاہور میں بھی کر رہا ہے، اسلام آباد میں بھی کر رہا ہے، حیدرآباد اور ادھر ادھر شہروں میں بھی وہ کام کر رہا ہے، تو وہ تو اپنے کام کو وسیع کر رہا ہے۔ اب ایک میں دیکھ رہا تھا بیان کہ اس میں ایک جو ہے وہ لڑکے کا ویڈیو پیغام میں دیکھ رہا تھا، اس میں وہ بول رہا تھا کہ وہ کیا بولتے ہیں لوگ جو ہے بلڈر حضرات جو اس کو پیسے دیتے ہیں، اس میں وہ جو نہیں اپنا انکم کیا بولتے ہیں NTN جو جمع کرتے ہیں، ٹیکس جو دیتے ہیں گورنمنٹ کو، اس میں جو ہے وہ چوری کرتے ہیں، یہ دکھا کر کہ ہم نے GTC کو اتنا فنڈ دیا۔ 30,000 والا جو وہ شکر مرغ ہے اس کو ہم بتاتے ہیں 1.5 لاکھ روپے کا دیے مثال کے طور پہ، تو اس میں وہ اپنا فنڈ بچاتے ہیں۔ تو بھائی وہ اس سے واقعی میں سچی بات ہے، اس سے ظفر عباس کو تو لینا دینا نہیں ہے نا۔ پاکستان میں اگر ویسے دیکھا جائے تو جتنی بھی NGOز ہیں، چند ایک کے علاوہ AD ہو گیا، اچھا وہ کیا بولتے ہیں ایک اور 2-3 اور ہے، سیلانی ہو گیا اور JDC ہو گیا، اس طرح 2-3-4 کے علاوہ سب نے ایک دندہ بنایا ہوا ہے۔ اب دندہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دندہ کچھ اس طرح سے کہ کسی کا بلیک منی ہے، ٹھیک ہے، وہ NGOز میں ڈالتے ہیں، کیونکہ NGOز کا ریٹرن یعنی کہ وہ اس کا سوال جواب نہیں ہوتا، تو وہ یہ کرتے ہیں کہ اپنا پیسہ جو ہے بلیک منی NGOز سے پہلے بولتے ہیں کہ بھائی طے کرتے ہیں کہ ہم جو ہے آپ کو ہم اتنے پیسے کی ٹرانزیکشن کریں گے آپ کے اکاؤنٹ میں۔ مثال کے طور پہ کوئی بولتا ہے میں 5 کروڑ کی کیا بولتا ہے ٹرانزیکشن کروں گا، اس میں سے 50 لاکھ روپے میں آپ کے NGO کو دوں گا، ٹھیک ہے، یہ کام ہو رہا ہے۔ جو اتنی ساری NGOز رجسٹرڈ ہوتی ہیں جن کا وجود نہیں ہے، جو نظر نہیں آتی، صرف کاغذوں میں ہیں، تو وہ صرف اسی لیے ہوتی ہیں کہ وہ جو ہے اپنا بلیک منی وائٹ کرتی ہیں، بدلے میں جو NGOز ہوتی ہے اس کو وہ 50 لاکھ روپے 5 کروڑ کے اوپر یا 40 لاکھ روپے یا کچھ بھی جو اماؤنٹ طے ہوتا ہے ان کا، وہ جو ہے ان کو دیتی ہے، اور وہ NGO ان کو کوئی ڈونیٹ نہیں کرتی، ان کو تو دندہ ہی یہی ہے، وہ تو کام ہی یہی کرتے ہیں کہ پیسے جو ہے وہ بلیک منی کو وائٹ منی کرتے ہیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کو آپ اس کے بعد ڈال دو کہ بھائی یہ بھی اسی طرح کام کر رہا ہے، بہرحال اس کا کام نظر آ رہا ہے آپ کو، مردہ خانے اس نے بنائے، ٹھیک ہے، ہر کراچی کے ہر چوراہے کے اوپر، ہر یعنی کہ میرے خیال سے ہر جگہ کے اوپر تقریباً ہر جیسے گلشن ہے، اچھا اس طرح واٹر پمپ ہے، عائشہ مسجد، ہر چوراہے کے اوپر اس نے جو ہے وہ بنائے کھانے کے سینٹر بنائے، وہ چل رہے ہیں، باقاعدہ ورکنگ ہے، ایسا نہیں ہے کہ دکھانے کے لیے بنائے، ہر جگہ پر ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ اگر کسی بات کو یقین نہیں ہو جا کے دیکھ لیں بھائی کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے، کھانا مل رہا ہے نہیں مل رہا، سب چیزیں اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی لوگ اس کو جو ہے گالیاں دیتے ہیں، اس کے خلاف بکواسات کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ وہی بات ہے نا کہ وہ 2 آدمی تھے، ایک مثال تھی، مثال کیا کہانی ہے، ایک آدمی پہاڑ پہ جا رہا تھا گدھے کے ساتھ، گدھے پہ بیٹھ کے جا رہا تھا، تو لوگ بولتے ہیں کہ بھائی دیکھو یار گدھے کے اوپر کتنا ظلم کر رہا ہے، صحیح ہے، تو وہ بولتا ہے اچھا بھائی چلو بھائی گدھے سے اتر کے چلنے لگتا ہے وہ کہ یار لوگوں کی باتیں نہ ہو، لوگ باتیں نہ بنائے بول کے گدھے سے اترتا ہے، گدھے سے اتر کے گدھے کی رسی پکڑتا ہے، گدھے کی رسی پکڑ کے لے کے چلتا ہے، لے کے چلنے لگتا ہے، آگے پھر آدمی ٹکراتے ہیں، تو وہ بولتے ہیں کہ یار دیکھ یار کتنا بے وقوف ہے یہ، کہ اس کے پاس گدھا ہے پھر بھی یہ گدھا جو نہیں پیدل چل رہا ہے۔ وہ بولتا ہے یار اب کیا کروں، اب وہ ایک کام کرتا ہے کہ چلو اب تیسرا مرحلہ ہے، اس میں بھی دیکھ لیں لوگ کیا باتیں کرتے ہیں، تو وہ گدھے کو اپنے کندھوں کو اٹھا کے لے کے چلنے لگ جاتا ہے۔
تو آگے سے پھر آدمی آ رہا تو بولتے ہیں دیکھو کتنا بیوقوف ہے گدھا، گدھا ہونے کے باوجود بھی یہ نہیں ہے گدھے کو کندھے پہ لے کے چل رہا ہے، یعنی گدھے کے اوپر اس کو سوار ہونا چاہیے تھا اور گدھا بھی نہیں الٹا اس کے اوپر سوار ہوا ہے۔ تو بھائی لوگ تو کسی حال میں خوش نہیں ہوتے، چاہے آپ اچھا کام کرو چاہے آپ کچھ بھی کرو گے نا، آپ لوگوں کو کوئی نہ کوئی پوائنٹ ضرور مل جائے گا اس کے اندر کیڑے نکالنے کا، اور نیگیٹیوٹی ڈھونڈتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے لوگ پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں، یہ لوگ پازیٹیوٹی نہیں ڈھونڈتے، نیگیٹیوٹی ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی ایک پوائنٹ مل جائے جو میں اس کا ذلیل کروں اور میں مزے لوں، چس لوں۔ تو یہ تو ہماری قوم کی عادت ہے بھائی۔ تو ظفر عباس کو میسج ہے کہ اس کی پرواہ بالکل نہیں کر بھائی، تو اپنا کام جاری رکھ، ٹھیک ہے، اور اگر تو کام کر رہا ہے تو تو اللہ کے لیے کر رہا ہے، لوگوں کے لیے کر رہا ہے لیکن اللہ کے لیے کر رہا ہے۔ تو جو نیگیٹیوٹی پوائنٹ آتا ہے تیرے پاس تو اس پر یہ ویڈیو بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اپنا گراف اونچا کر اس سے۔ دوسرا مولا علی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے اسی کے اوپر کہ 10 اگر کیا کہتے ہیں کوئی کام 10 اگر کسی کی بدگمانی اگر کسی کے بارے میں آپ نے کرنی ہے نا، اگر آپ بدگمان ہو رہے ہو کسی سے، آپ کا دل خراب ہو رہا ہے کسی سے، یا آپ اس کے بارے میں کچھ غلط سوچ رہے ہو، تو مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر 10 پازیٹیو رستے نکل رہے ہو نا، 10 نیگیٹو رستے نکلنے ہو، بلکہ صحیح ہے 10 نیگیٹو رستے نکلنے ہو اور ایک کوئی پازیٹیو رستہ نکل رہا ہو، تو تمہیں پازیٹیو رستے کی طرف جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو بہت بہت شکریہ بھائیوں، یہ چھوٹی سی ویڈیو میں نے بولا کہ ڈالوں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ بھائی کو دعا میں یاد رکھیے گا، لائک کریے گا، شیئر کریے گا اور سبسکرائب کریے، ٹھیک ہے بھائی، دعا میں یاد۔ اللہ حافظ۔